کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجمع الزوائد کی روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص یہ پڑھے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ درود کیا ہے؟ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ فیضان اسلام لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک موضوع سے متعلق ہم سوالات کو شامل کریں گے۔ مفتی صاحب کرم فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع، چونکہ پچھلا ایک ایونٹ کے حوالے سے سلسلہ ہم نے کیا تھا ختم نبوت کے موضوع پر، اس سے پہلے جو ہم نے سلسلہ کیا گناہوں سے متعلق، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج بھی گناہوں کی حقیقت کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا موضوع ہے۔ بیسیکلی اعمال کو 3 کیٹیگریز کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ اعمال ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، جنہیں نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ نافرمانیاں یا وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے خلاف کیے گئے عمل جنہیں ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، جن پر سزا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ اعمال کے جن پر نہ ثواب نہ گناہ، مباح کہلاتے ہیں۔ نیکیاں اور گناہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ نیکیاں اس لیے کہ اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا ملتی ہے، اور گناہوں کے بارے میں معلومات ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر معلومات نہ ہوئیں تو ان سے بچنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے گناہ سے متعلق بنیادی معلومات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو آپ سے ہمیں سوالات موصول ہوئے تھے اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے ہم سلسلے میں جو سابقہ سلسلے میں رہ جانے والے سوالات ہیں ان کو شامل کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہی سے۔ سب سے پہلا سوال، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو گناہ بھول کر انسان سے سرزد ہو جائیں، ایک تو وہ ہیں جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا، بھولے سے ہو گیا، کیا اس پر بھی گرفت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول چوک کو اٹھا دیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر خطا سے کوئی گناہ ہو جائے جی، یا بھول کر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ معاف ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں۔ جی، لیکن خطا اور بھول سے مراد کیا ہے یہ واضح ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گناہ کر لیا جائے، جان بوجھ کے کیا جائے، اور جتنا بڑا گناہ کر لیا جائے اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اب خطا ہو ہی جاتی ہے تو یہ وہ والی حدیث میں یہ خطا مراد نہیں ہے کہ جو گناہ جان بوجھ کے کر لیا اور پھر بولا کہ خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے روزے کی حالت میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے اس نے کلی کی اور غلطی سے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، ٹھیک ہے، تو اب غلطی سے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، اس کو روزہ ہونا یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے روزہ ہونا یاد ہے، منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا، غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا،
اب روزہ توڑنا تو ناجائز و گناہ ہے بے شک، لیکن یہ غلطی سے ہو گیا، یہ خطا سے ہو گیا، تو یہ وہ خطا ہے جو معاف ہے. صحیح. یعنی آدمی کا وہ فعل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کر کچھ اور رہا ہے اور بائی چانس اسے یہ فعل سرزد ہو گیا تو یہ معاف ہے. اچھا، نسیان کے اندر یعنی بھول جانے سے بھی یہ مراد، بھولنے سے مراد وہ ہمارے عرف والی بھول نہیں ہے کہ واقعتاً ایک گناہ کیا اور پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیوں کیا، یار بھول ہو گئی. صحیح. یہ بھول ہو گئی والی جو بھول ہے یہاں حدیث میں وہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ آدمی جو نماز با جماعت کا بڑا پابند ہو، صحیح. اگر کبھی اس کی جماعت نکل جائے تو بعض اوقات اس کی نماز بھی نکل جاتی ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نے جیسے عشاء کی، اس کی جماعت نکل گئی، اس نے کہا میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں. صحیح. اب اس کی عشاء کی جماعت کبھی چھوٹتی نہیں. صحیح. تو بعد میں اس کو یاد ہی نہیں رہا، وہ یہی سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ میں نے پڑھ لی ہے کیونکہ کبھی اس کی جماعت چھوٹتی نہیں. ٹھیک ہے. اب جب فجر میں اٹھا تو یاد ہے کہ یار رات میں نے عشاء تو مسجد میں پڑھی نہیں تھی، تو جماعت میری نکل گئی تھی، بعد میں نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی. صحیح. اب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. صحیح. یہ ہے بھول. صحیح. وضو جو ہر وقت باوضو رہتا ہے جی، اس کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ جس کا اس طرح کا معاملہ ہے نا، یعنی اس قسم کی جو بھول ہے اور اس قسم کی جو خطا جو بیان کی، یہ معاف ہے اور ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوتا. اس صورت کو معاف کر دیا گیا. بقیہ یہ ہے کہ جو ہمارے عرف میں جس کو کہا جاتا ہے جی غلطی ہو گئی، یار اب کیا کر سکتے، غلطی ہو گئی نا، تو اب غلطی ہو گئی نا اب سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کے ہی کیا ہے. صحیح. تو یہ والی خطا اور اس طرح کی جس کو بھول کہا جاتا ہے یہ معاف نہیں ہے. یہ معاف نہیں ہے. جزاک اللہ. بڑا ہی بنیادی سوال ہے مفتی صاحب، گناہ سے متعلق صغیرہ اور کبیرہ سنتے بھی رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں سوالات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے جو ہے وہ کسی گناہ کو چھوٹا کسی کو بڑا جو ہے وہ سمجھتا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ شریعت کی روشنی میں جو اصل مدار ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ہمارے غالب میں میسج کا سوال ہے. جی، میسج کا سوال ہے. دیکھیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ یہ دونوں باقاعدہ شریعت کی اصطلاحات ہیں. جی، قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں. ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا تو ہم تمہاری سیئات کو معاف کر دیں گے، سیئات کو مٹا دیں گے. تو یہاں سیئات سے مراد صغیرہ گناہ. صحیح. تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے. اور احادیث کے اندر بھی صراحت اس کی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، بعد میں چوری کا ہے، جھوٹی گواہی دینے کا ہے. تو اس طرح احادیث موجود ہیں. اب صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ جی، اس کی علماء کرام نے جو اس کی تعریف ہے، جو اس کی پہچان ہے وہ بیان کی ہے. کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے بڑی جامع قسم کی جو علماء نے بیان کی ہے. جی، وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فرض کا ترک، کسی فرض کا چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ. جیسے نماز ہے، ایک مرتبہ بھی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. دوسرے نمبر پہ ہے کسی واجب کو ترک کرنے پر اصرار کرنا، یعنی بار بار چھوڑتے رہنا. جیسے جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے. صغیرہ گناہ کے اصل میں باقاعدہ بیان اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لوگ اس کو اس کی بنا پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار مفتی صاحب نے کہا تھا یہ چھوٹا گناہ ہے، تو وہ اس لیے صغیرہ کی تصریح نہیں کی جاتی زیادہ تر. لیکن یہ ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ ہے لیکن اب اسے بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے، تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے. صحیح. اسی طرح وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جہنم کی وعید ہے. اچھا. جیسے قرآن پاک کے اندر کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے. صحیح. تو جس پر جہنم کی وعید ہے، نار کی وعید ہے، آگ کی وعید ہے، وہ کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ گناہ جس کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جاتی ہے، سزا لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 100 کوڑے سزا ہے، 80 کوڑے کی سزا ہے، یا اس کو رجم کر دینے کی سزا. صحیح. جس گناہ کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جائے وہ گناہ کبیرہ ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح جس گناہ پر لعنت کی گئی ہے، جیسے شراب پینے کے اوپر لعنت کی گئی، صحیح. تو اب شراب پینا جو ہے یہ کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے.
اچھا اسی طریقے سے جس صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. صحیح. اور اسی طرح جس صغیرہ کو یہ کہہ کر لیا جائے یار چھوٹا سا تو گناہ ہے, ہلکا سمجھ یعنی ہلکا سمجھ کے, معمولی سا سمجھ کے کر لیا جائے, تو وہ گناہ بھی صغیرہ سے کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ مجموعی طور پہ یہ اس کی پہچان ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کیسے ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ صغیرہ گناہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو احادیث اس کی بہت ساری بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر, کبیرہ گناہوں کی پہچان کے اوپر. صحیح. جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑے فقیہ ہیں, ان کی کتاب ہے تبیین المحارم, بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک. اسی طرح علامہ ابن نجیم جن کی یہ بحر الرائق فقہ کے اندر کتاب ہے, ان کا بھی ایک رسالہ ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جو اس موضوع کی یعنی کبیرہ گناہوں کو پہچاننے کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ ہے الزواجر. الزواجر فی اقتراف الکبائر, جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ سے چھپا ہوا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. صحیح. تو یہ جو کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ کتاب اس موضوع کی یعنی یوں کہہ لیں کہ بہترین کتاب ہے اور جامع ترین کتاب ہے, جس سے تقریباً یہ ساری معلومات مل سکتی ہے. ماشاءاللہ. اس کی تو میں ترغیب بھی ضرور پیش کروں گا, اور مکتبۃ المدینہ سے جو شائع ہوئی ہے اس کے اندر تخریج بھی کی جاتی ہے, پرنٹنگ بھی بڑی پیاری ہے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرماتے رہتے ہیں. تو تمام ناظرین نیت کر لیں سلسلے کی برکت سے کہ آج موضوع کی مناسبت سے یہ کتاب ہم مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں گے, اور کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو گناہوں سے بچنے کا جذبہ نصیب ہوگا, اور کس گناہ کی کتنی برائی روایتوں کے اندر بیان کی گئی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. اور جو ناظرین ہمارے فزیکلی جو ہے وہ کسی مکتبے تک رسائی نہیں رکھتے, کسی ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے dawatIslami.net. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کتاب جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. اور اس کتاب کو آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس کا جو ٹائٹل ہے ضرور حاصل کیجئے, خود بھی پڑھیے, دوسروں کو پیش کیجئے, انشاءاللہ عز و جل بے شمار اس کی برکتیں ملے گی. اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کروں گا. جی. یعنی کچھ چیزیں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ذرا اس کو ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایمانیات جی, جن چیزوں کا تعلق ہمارے دین ایمان کے ساتھ ہے, ہمارے اسلام ایمان کے ساتھ ہے. اب اس میں جیسے شرک ہے, صحیح, کفر ہے, جی, اور اسی طرح وہ بدعتیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. برے عقائد, ایک برے عقائد, جیسے ایک زمانے میں معتزلہ فرقہ گزرا, صحیح, اس کے ساتھ ایک خارجی فرقہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اور آپ کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائے. اور اس طرح کے فرقے جو ہے وہ مختلف زمانوں میں آتے گئے جنہوں نے نئے نئے عقیدے ایجاد کیے. تو یہ جنہوں نے عقیدے ایجاد کیے یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتے ہیں, اور ان کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. یعنی برا عقیدہ بڑھ کر جو ہے وہ, یعنی یہ تو گناہ کبیرہ میں جو سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ ایمانیات سے متعلق ہوتے ہیں. عام گناہ یعنی جو فعل کے ساتھ گناہ متعلق ہے, اس سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. پھر بہت سارے کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے, حقوق اللہ کے ساتھ. جیسے نماز چھوڑ دینا, جان بوجھ کے نماز چھوڑی, فرض نماز, تو یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. زکوٰۃ ادا نہ کی, یہ کبیرہ گناہ ہے. حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا, یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. رمضان کا ایک بھی روزہ جان بوجھ کے چھوڑا بغیر عذر کے, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ وہ گناہ ہوگے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. بہت سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے, جیسے ماں باپ کی نافرمانی, شوہر اپنی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق نہ پورے کرے, یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح. یا باپ جو ہے وہ اپنی بچوں کی جو پرورش اس پر لازم ہے, جو ان کا خرچہ اس کے اوپر لازم ہے, وہ ادا نہ کرے, یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. صحیح. یا حقوق العباد کے اندر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, پڑوسی ہیں یا اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں یا کوئی بھی مسلمان ہے, بسوں میں اترتے چڑھتے سفر کرتے ہوئے کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کچھ وہ گناہ ہیں جن کا حقوق العباد سے بھی تعلق ہے, لیکن ان کو ذرا جدا گانا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کسی پہ ظلم کرنا, صحیح, جان سے مار دینا, کسی کو قتل کر دینا, کسی کو زخمی کر دینا, حقوق العباد سے بھی متعلق ہے, لیکن ان کو ذرا جدا گانا بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ گناہ, کسی کا مذاق اڑانا, طنز کرنا, دل دکھانا, یہ سارے اس حساب سے جو ہے وہ کبیرہ گناہ. پھر بہت سارے کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق آدمی کے لین دین اور معاملات سے ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرض دے کے سود لینا,
معاملات سے اس کا تعلق ہے، یا کاروبار کے اندر ڈنڈی مارنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، خیانت کرنا، وہ ملاوٹ کرنا جس کا عرف کے اندر کوئی رواج نہیں، صحیح. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہے باطنی گناہوں کا آ جاتا ہے. بجا فرمائے. یعنی حسد ہے، تکبر ہے، بغض و کینہ ہے، عداوت ہے، مسلمان کے نقصان کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا ہے، مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھنا ہے. یہ وہ جو باطنی گناہوں کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہذا گناہ کبیرہ ایمانیات سے متعلق بھی ہیں، حقوق اللہ سے متعلق بھی ہیں، حقوق العباد سے متعلق بھی ہیں، معاملات سے متعلق بھی ہیں، اور آدمی کی اپنی ذات اپنے دل کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ تو پوری لسٹ ہے، اور ہر موضوع پر آپ نے جو مختصراً ہی سے اتنے سارے نام جو ہے وہ گنوائے ہیں. تو اس کو سمجھنا، پھر سیکھنا، پھر اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، اور پھر جا کر بچنے میں کامیاب ہونا. یہ وہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس میں تقریباً سب کے اوپر ہی یہ کلام موجود ہے، سب کے اوپر کلام موجود ہے. اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھی معلومات ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے واقعی جس طرح سے بچنا چاہیے ویسی ہمیں کوشش بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جب ہم نے نیکیوں سے متعلق سلسلہ کیا تھا، اور ویسے بھی جب گفتگو ہوتی ہے نیکی کا، جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو نیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو کیا نیت کا تعلق اس طور پر گناہ کے ساتھ بھی ہے کہ اگر گناہ کرتے وقت گناہ کی نیت ہو، رب کو ناراض یا نافرمانی کرنے کی نیت ہو، تب وہ گناہ کنسیڈر کیا جائے گا، یا یہاں پر نیت کا کوئی عمل دخل نہیں؟ دیکھیں اس میں کافی تفصیل ہوتی ہے، مختلف گناہوں کے اعتبار سے مختلف صورتیں بنتی ہیں. جیسے ایک آسان سی صورت عرض کرتا ہوں، وہ گناہ کے جو خالص گناہ ہیں جن میں اچھی نیت کی صورت ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر آدمی کو بہتر نیت کر سکے، اس کی صورت نہیں بنتی. صحیح. تو اس کے اندر تو نیت ہونا نہ ہونا برابر ہے. فعل پایا گیا تو گناہ پایا گیا. جیسے مثال کے طور پہ مسلمان کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے کسی کا دل دکھانا، گالی دینا. اب گالی دینے کے اندر مسلمان کو گالی دی، یا اس کا دل دکھایا، یا اس کا مذاق اڑایا، اور اس میں بولے کہ میری نیت جو ہے وہ دل دکھانے کی نہیں تھی، میری نیت مذاق اڑانے کی نہیں تھی، ان کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ عمومی طور پہ یہ گناہ ہی کے زمرے میں آئیں گے. ٹھیک ہے. کچھ گناہ وہ ہوتے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. جی. اب اس میں یہ ہے کہ دل سے وہ فعل پایا گیا تو آدمی گناہگار ہو گیا. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے تکبر کرنا ہے. جی. ایک آدمی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، یہ تکبر پایا گیا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تکبر کی وہ نیت بھی کرے، وہ یہ نیت کرے کہ میں تکبر کرنے کی نیت سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہوں. ایسی نیت نہ کوئی کرتا ہے اور نہ کسی کے ذہن میں ہوتی ہے. اور تو لہذا نہ بھی ہو، جب وہ تعریف پائی گئی، گناہ کا معنی وہاں پایا گیا کہ اس نے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھا، تو یہ اس کے اوپر تکبر کا حکم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حسد، کسی مسلمان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس میں کچھ ڈیٹیل یوں ہو سکتی ہے کہ وہاں کچھ صورتیں جواز کی ہوتی ہیں، جن کچھ صورتیں جائز ہیں. جیسے ایک ظالم آدمی، اس ظالم کو اقتدار حاصل ہے، صحیح، اس اقتدار کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے مسلمان. صحیح. اب اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اس کا اقتدار ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ہے تو نعمت، اقتدار تو نعمت ہے، اور نعمت کے زوال کی تمنا بھی کی. صحیح. لیکن اس تمنا کے پیچھے جو اصل نیت ہے وہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو. صحیح. تو لہذا یہاں نیت ہے ظلم کے خاتمے کی. تو اب زوال نعمت کی تمنا تو ہے، لیکن زوال نعمت کی تمنا کسی اچھی نیت کے ساتھ ہے. لہذا اب یہاں پر گناہ کا حکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ریاکاری ہے، ریاکاری کا تعلق تو دل کے ساتھ ہی. اب وہاں یہ نیت ضروری نہیں کہ بندہ یہ بولے کہ میں ریاکاری کی نیت سے یہ کام کرتا ہوں، ایسا نہیں. صحیح. ریاکاری کا معنی پایا جائے. صحیح. ایک آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اسے بہت نیک سمجھیں. صحیح. اب ریاکاری کا معنی پایا گیا تو یہ ریاکاری ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے نیت نہیں کی تھی تو لہذا مجھے گناہ نہیں ہوگا. تو گناہوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گناہ کا جب فعل پایا جائے تو وہ گناہ شمار کیا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں وہ شے گناہ سے نکل جائے. جیسے غیبت،
جی جی غیبت کے بارے میں نا کہ غیبت کرنا ناجائز و حرام. بے شک. اب غیبت کیا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے اندر موجود برائی کو بیان کیا. جی یہ غیبت تو ہے. لیکن غیبت کی بہت ساری جائز صورتیں بھی ہیں کہ کسی کی غیبت اس لیے کی ہے کہ وہ اس کے شر سے کوئی دوسرا آدمی بچ جائے. کوئی آدمی کاروبار کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور اس کو بتا دیا یہ تو بڑا دھوکے باز آدمی ہے اور واقعی وہ دھوکے باز ہے. اب یہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی تو بیان کر دی اور موجود برائی بیان کی, لیکن مقصد اس کی برائی بیان کرنا نہیں, مقصد اس کو نقصان سے بچانا ہے. تو لہذا یہاں پر نیت کی وجہ سے یہ گناہ ہونے سے معاملہ نکل جائے گا. جھوٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ جو ہے کسی آدمی کے پیچھے اس کے قاتل پڑے ہوئے, ایک آدمی ہمارے سامنے اس طرف گیا, اب قاتل اس کے پیچھے ہیں, پتہ ہے کہ یہ مار دیں گے, اس کو آگے پوچھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بندہ کدھر گیا؟ آدمی بولے اچھا جو ایسا تھا, ہاں وہ ادھر گیا. صحیح. اب اس کو دوسری طرف روانہ کر دیا. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, لیکن یہ جھوٹ بولنا ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے تو یہ جھوٹ بولنا چاہیے. تو لہٰذا گناہوں کے اندر کچھ وہ صورتیں ہیں جن میں نیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے, لیکن بہت ساری صورتیں وہی ہیں کہ جن میں گناہ کے لیے گناہ کی نیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا اس میں یوں فیصلہ کر لینا کہ یار میری گناہ کی نیت نہیں ہے لہٰذا میرے لیے کرنا درست ہے, یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے گناہ ہی کر رہا ہو اور اسے گناہ سمجھ بھی نہیں رہا. صحیح. تو گناہ کرنا ایک گناہ اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ دوسرا گناہ. تو لہذا اس میں عافیت یہی ہے کہ گناہوں سے مطلقاً ہی بچے, ہیلے بہانے نہ کیے جائیں اور اس طرح کی سوچ نہ بنائی جائے. خاص صورتحال پیش آ جائے تو پھر باقاعدہ کسی صاحب فہم مسئلہ سمجھنے والے عالم سے پوچھ کر رابطہ کر کے پھر اس پر عمل کیا. ماشاءاللہ. مجھ سے آخری جو آپ نے بات بتائی اس پہ میں تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک نیچر بھی ہے لوگوں کی. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی عادت بنا لیتے ہیں, جب بات ہوتی ہے کسی کو سمجھایا جائے تو وہ اس طرح کی نیت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی غلطی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ غلطی کو مان لیا جائے اور اپنے آپ کو سمجھایا جائے کہ یار غلطی ہو گئی, اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میری نیت یہ تھی, میری نیت یہ تھی. تو یہ بڑا خطرناک ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ گناہ ہی تھا اور آپ نے جو اس کو گناہ نہ سمجھ کے کیا. پھر اس کے بعد ایک جو بہت بری عادت اس سے جو پنپ جاتی ہے کہ اب جو شخص گناہ کر رہا ہے, ایک تو وہ ہے کہ جو اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے, تو اس کی تو امید بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر خوف خدا کی وجہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا, اور ایک وہ ہے کہ جو غلط نیتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں غلط ہے, وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. تو اب اس کے بچنے کے چانسز جو ہے وہ ہوں گے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا. یہ بہت آپ نے بہت ایک بڑے میٹر کی طرف توجہ دلائی ہے. اب میڈیا کو لے لیں. جی. میڈیا کا عام طور پہ کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائیاں جو ہے وہ اچھال کے بیان کرنا. جی. کچھ اچھائیاں بھی بیان کر دیتے لیکن زیادہ تر برائیاں بیان, غلبہ اسی چیز کا. اب آپ ہزار کسی کو سمجھائیں کہ یار آپ نے جو اس کی برائی بیان کی ہے, جو آپ نے چھاپ دی ہے یا آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, اس کی حاجت کیا ہے؟ کہہ رہے نہیں ہم معاشرے کا اصل چہرہ سامنے لا رہے ہیں. جی. ایسی ان کے پاس ہزار تعویلیں ہوں گی, لیکن یہ تعویلیں جو ہیں یہ شریعت کے اندر معتبر نہیں ہیں. صحیح. کچھ صورتیں ہیں جو اس کے جواز کی ہیں, جو باقاعدہ یعنی علماء سے دریافت کرے تو وہ بتا بھی دیں. صحیح. لیکن یہ کہ اب صحافت کو ایک نیا ہی دین و ایمان بنا لیا جائے کہ اس کے شرعی احکام ہمارے اپنے ہی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہمارے اپنے فیبریکیٹڈ ہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ محض کسی کے بارے میں کوئی خبر بیان کر دینا, یہ بولنا کہ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے, ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ جناب جو ہے نا وہ چور ہیں. صحیح. صحیح. اب یہ کہنے سے کیا بری ذمہ ہو گیا؟ ہاں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ذریعہ بیان کر دیا. قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو. صحیح. قبل اس کے کہ تم اسے بیان کر دو اور بعد میں اس کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ. شرمندہ ہو جاؤ. تو اب ہمارے یہاں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ کیس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی حد کے عزت کے کیس ہوتے ہیں, ڈیفیمیشن کے کیس ہوتے ہیں کہ تم نے بغیر تحقیق کے میرے اوپر یہ الزام لگا کے میرا جو ہے نا وہ میری یعنی عزت کے برخلاف کیا, لہذا اس کا تاوان ادا کرو یا معافی مانگو. پھر معافی بھی مانگتے ہیں. تو اب وہاں پر صحافت کدھر جاتی ہے؟ تو ان کے رولز ہوں گے, اپنے بھی انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہ رولز کیا شریعت پر وہ حاکم ہے؟ جو شریعت کے رولز ہیں کیا وہ اس سے مستثنی ہو گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ضروری ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے بارے میں محض نیت کہہ دینا کہ یار ہماری نیت معاشرہ. اب بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے. جی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے کفریات تک جو ہے نا وہ یعنی اس نے بیان کر دی. جی. جی. اور
کفریات مراد یہ کہ اس کو اوپر ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈرامہ بنا دیے، صحیح، ڈرامے کے اندر کفریات بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر پوچھا گیا کہ یار یہ کیوں آپ کر رہے ہیں، یعنی وجہ کیا ہے، کفریات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم دکھا رہے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، معاشرے میں لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. یہ کہہ کر کفریات کو بھی بیان کر دیا. اللہ، جبکہ کفریات کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر صورتیں بیان کی ہیں وہ واضح طور پہ ہیں کہ اکراہ شرعی ہو، ایسا کسی کو مجبور کیا گیا کہ یا مار دیں گے، ہڈیاں توڑ دیں گے، یا شدید ترین جو ہے نا وہ ماریں گے، کاٹ دیں گے. اکراہ شرعی یعنی پایا گیا تو وہاں اجازت. صحیح. یا یہ ہے کہ کسی کا بطور نقل کے بیان کیا جائے کہ یار یہ دیکھو فلاں بندے نے یہ جملہ کہا ہے اور یہ کفریہ ہے، تو یہ جس کو کہا نا نقل کفر نہ باشد، یہ وہ والی کیٹیگری میں آ جاتا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں سیاق و سباق میں ایسی کوئی چیز ہی بیان نہیں کی جا رہی، ایک پروگرام ہو رہا ہے اس میں ایک شخص بات کر رہا ہے، دوسرا آگے سے کفر بول رہا ہے، صحیح، اور اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ اس کا بولنا جو ہے یہ اصل میں معاشرے کی صورت دکھانے کے لیے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. اس طرح تو جو مردی کفر بولتا رہے، بعد میں بولے اصل میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا دیکھو یار لوگ یہ بھی بولتے ہیں. تو لہٰذا نیت کے اوپر ہی صرف مدار رکھ لینا یہ بڑا خطرناک ہے. سب سے پہلے شریعت کا بہترین علم اس حوالے سے حاصل ہو، اس کے بعد پھر آدمی اس کے مطابق کرے. ایک آدمی غیبتیں 50 کرتا پھرے اور بولے غیبت کے جواز کی صورت ہے نا تو میری نیتیں وہی ہیں، صحیح صحیح، اس کا کوئی اعتبار. غیبت کے شرعی احکام اس نے پوری طرح پڑھے ہوں اور سمجھے ہوں، یہ زیادہ صحیح سمجھے ہوں، پڑھے ہوں سمجھے اور صحیح سمجھے ہوں. اب اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے جواز والی صورت ہے، یعنی اب جو غیبت کی صورت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ جائز صورت کے اندر آتی ہے. لیکن ان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غیبت کی بارے میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس طرح کی نیتوں کے بدلنے سے احکام بدلنے کے جو شرعی احکام ہے وہ پورے سیکھے ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر سیکھے نہیں ہوتے، وہ دنیاوی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس میں انگریزوں نے لکھا ہے، اس میں کافروں نے لکھا، اس میں مسلمانوں نے لکھا، اس میں دینداروں نے لکھا، اس میں بے دینوں نے لکھا، اس میں بعمل لوگوں نے لکھا، اس میں بے عمل لوگوں نے لکھا. کس نے لکھا بھئی؟ اس نے جو بیان کر دیا وہ کہاں کا اصول بن گیا. مسلمان کے لیے کسی کا لکھ دینا اصول نہیں بن جاتا. مسلمان کے لیے اس کے دین کے اندر اصول بنتا ہے تو وہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے فقہاء کرام نے بیان فرمایا. لوگوں کے دین کا اصول وہ چیز بنتی ہے. دنیاوی اصول بن سکتے ہیں، لوگ لکھ دیں دنیاوی اصول بن جائیں گے، لیکن جہاں شریعت کا عمل دخل ہے، جہاں شریعت کوئی حکم لاگو کر رہی ہے، گناہ ثواب کا معاملہ ہے، وہاں ضروری ہے کہ مستند علماء کی تحقیق پر ہی اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا جائے. غیبت کا معاملہ جیسے اب ہم نے صحافت کے اوپر بات کی ہے، تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اسی حوالے سے صحافت کے بارے میں، وہ رسالہ اس کا مطالعہ کیا جائے ماشاءاللہ. اچھا، اسی طریقے سے چونکہ اس معاملے میں غیبت بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہے، تو غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاری، اس کو بغور پوری طرح پڑھا جائے کہ اس میں علماء نے فقہاء کرام نے محدثین نے اس میں احکام کیا بیان کی. وہ سارے احکام پڑھ کے سمجھ لیں، بلکہ ہو سکے تو کسی سے جا کے سمجھ لیں. مفتی صاحب یہ میں ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی جا کے سمجھنے والی بات ہے. یہ آپ ہی نے ابھی چند دنوں پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور کسی اسلام بھائی کا آپ نے واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور صحیح علماء کی پڑھی ہوئی تھی، فقہ پر پڑھی ہوئی تھی، تفسیر پڑھی ہوئی تھی، علماء اہل سنت کی کتابیں ہی پڑھی ہوئی تھی. اچھا، آپ سے کہیں ملاقات ہوئی، اس کی بیرون ملک کا واقعہ تھا، تو وہ اپنے تئیں اس نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد جب اس نے ایک دو مسئلے پر آپ سے ڈسکس کی اور کہا کہ یہ مسئلہ وہاں پہ لکھا ہے اور اس نے اپنے طور پہ جو بھی سمجھا ہوا تھا، اچھا آپ نے اس کا دوسرا پہلو بیان کیا، اس کی وضاحت بیان کی یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے جو اس کے تاثرات بیان کیے، تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ کتاب پڑھ لینا. وہ کتاب بھی ٹھیک ہے، لکھی ہوئی بھی درست شخص کی ہے، اس کے اندر مواد بھی درست ہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں اب میں نے اس کو صحیح سمجھا بھی یا نہیں. تو یہ جو مکالمے والی آپ نے بات فرمائی کہ کسی کے سامنے جب ہم بیان کرتے ہیں یار میں نے یہ سمجھا، جو اہل علم ہے، واقعی مفتی ہے یا واقعی کوئی عالم ہے، تو اس وقت ہماری صحیح تفتیش ہوتی ہے کہ جو میں نے پڑھا سمجھا کیا وہ درست تھا بھی یا نہیں. اور اس طرح کے بیسیوں واقعات ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی اہم معاملہ ہے اور عموماً جو ہے جو عوام ہیں بالخصوص تو وہ اسی کو بہت سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے. جب بات کرو تو اس کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں، ریفرنس بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب اس کو تھوڑا سا کراس چیک کرتے ہیں تو اس کا محل کیا تھا، دوسری جگہ پر اس کے بارے میں کیا کہا گیا. تو یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ کتابیں پڑھنا ماشاءاللہ یہ تو بنیاد ہے، پڑھنی ہی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن
اس کے بعد اگر کسی سے مکالمہ ہو جائے، کسی سے بات چیت ہو جائے، کسی مفتی صاحب سے حاضری ہو جائے، ان سے جا کر جو ہے وہ پوچھ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ بہت عام ہوگا۔ بالخصوص اس طرح کی جو انٹریکشن والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ گناہوں میں بھی یہ نیت درست ہے بھی یا نہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں تو اس میں جو ہے وہ ضرور ہمیں معلومات کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور علم جو ہے وہ کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس پہلو کی طرف مفتی صاحب نے ابھی توجہ دلائی اور گفتگو کی، کاش کہ ہم سب جو ہے اس پہلو کی طرف توجہ کرنے والے بن جائیں۔ مفتی صاحب ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے گناہ سے متعلق۔ ایک تو ہے بندے کا خود گناہ کرنا، نیت کا ہم نے سوال کیا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ بعض اوقات بندہ خود گناہ میں مبتلا نہیں ہے، وہ خود گناہ نہیں کر رہا لیکن اس کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں۔ گھر کے اندر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آفس کے اندر ہو سکتا ہے، بازار کے اندر ہے، فیکٹری کے اندر ہے، کسی بھی عام موقع پر ہے، کسی جگہ پر ہے۔ اب کسی کے سامنے اگر گناہ ہو رہا ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے، یا اس سوال کو میں مزید یوں عام کروں گا کہ اگر کسی کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں دیکھنے والے کے لیے؟ اب یہ روکے نہ روکے اور اس پر گناہ کا ترتب کب ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے دین کی بڑی بنیادی بات ہے، بلکہ اتنی بنیادی بات ہے کہ مسلمان امت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہو ہی یہ، تمہیں لوگوں میں جو ظاہر کیا گیا ہے، جو تم دنیا میں وجود میں آئے ہو، وہ وجود میں ہی اس لیے آئے ہو کہ تم گناہ دیکھو تو اس کو روکو، ماشاءاللہ، اس سے منع کرو۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جی، برائی سے روکنا یہ ہمارے دین کی انتہائی اعلیٰ درجے کی بنیاد ہے۔ اب جب کوئی آدمی برائی دیکھے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی زور اور طاقت سے روکے، صحیح، اور اگر زور و طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، یعنی زبان سے سمجھائے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ صحیح، تو ہمارے دین میں یہ باقاعدہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ برائی کو روکنا ہماری شرعی ذمہ داریوں میں سے، یہ ہماری شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کو روکیں، ہم گناہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکیں، ہم نیوٹرل رہ کر یا اپنے آپ کو ہم جو ہے نا وہ سیکولر کہہ کر سائیڈ میں نہیں ہو سکتے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، میں کیوں اس کو منع کروں؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ صحیح، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو اس کو روکو، ہر روکنے کے اندر حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ برائی دیکھی تو ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے، اس کے منع نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم فرما دی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لہذا حکمت کا، دانش مندی کا طریقہ ہی اختیار کیا جائے، اسلحہ اٹھا کر یا ڈنڈا اٹھا کر ہم کسی کو برائی سے روکنے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، زور اور طاقت کے ساتھ روکنا عام طور پہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، اور گھر کے اندر جو اپنی اولاد پہ آدمی سختی کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے اوپر تادیباً سختی کر سکتا ہے، وہ اتنی سختی کے اندر اپنے گھر کے اندر برائی کو روکے، اس کے مدارج ہیں، اس کے مدارج ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز کہ بھئی جو ہو رہا ہے ہونے دے، ہمیں کیا، پڑوسی برائی کر رہا ہے، دوست برائی کر رہا ہے، گھر میں ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر کیوں کلام کریں؟ یہ بڑی سخت بات ہے اور بہت پھیلتی جا رہی ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب علماء تھے، یعنی یہودی جو علماء تھے اور یہودیوں کے جو درویش ٹائپ کے لوگ تھے نا، جو ان کے صوفی ٹائپ کے لوگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ صحیح، چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ ارشاد فرمایا کہ کیوں منع نہیں کیا یہودیوں کے علماء نے اور درویشوں نے، لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ کس بات سے؟ کہ لوگ گناہ کی بات کرتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ صحیح، تو علماء نے اور درویشوں نے لوگوں کو حرام کھانے سے
اور گناہ کی بات کہنے سے کیوں منع نہیں کیا؟ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت برا کرتے تھے، یعنی یہ علماء اور یہ درویش لوگ بہت برا کرتے تھے جو گناہوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ ایک وعید کے طور پہ اور ایک زجر اور ڈانٹ کے طور پہ ان کو کہا گیا کہ کیوں منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حکم جیسے ان کے لیے ویسے ہمارے لیے بھی، ہمارے ہاں بھی ہر وہ شخص کہ جو برائی کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ برائی کو روکے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ فلاں شخص برائی کر رہا ہے، میں اگر اسے سمجھاؤں گا، منع کروں گا، روکوں گا تو وہ گناہ سے رک جائے گا۔ تو اب اس آدمی پر واجب ہے کہ اس کو گناہ سے منع کرے۔ اگر یہ اس کو گناہ سے منع نہیں کرتا تو یہ گناہ گار ہے، یہ واجب کا تارک ہے، یہ گناہ گار ہوگا، یہ وعیدوں کا مستحق ہوگا۔ تو اب ہمارے ہاں برائیاں پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بن گئی ہے کہ لوگوں نے روکنا چھوڑ دیا، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، جماعت ترک کر رہی ہے، تو ماں باپ نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تم جو ہے وہ جماعت میں شرکت کیا کرو۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے دوستوں یاروں کے اندر یار دوستی نہ خراب ہو جائے، برائی سے منع کرنے کی صورت میں، تو یوں سب لوگ جو ہے وہ اس فرض سے جو ہے وہ دور ہوتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر برائیاں پھیلتی گئیں۔ اب دعوت اسلامی کی شکل میں یہی شے جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوئی، نیکی کی دعوت عام کرنا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس جذبے کے ساتھ جب یہ دوبارہ کیا گیا تو اب دیکھیں دوبارہ عمل فرق پڑنا شروع ہوا، گناہ کم ہونا شروع ہوئے، جو لوگ یعنی اس کے ساتھ وابستہ ہوئے گناہ کم ہونا شروع ہوئے، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھنا شروع، نمازیں چھوڑنا ختم ہوا، جماعتیں ترک کرنا ختم ہوا، اور بہت سارے گناہوں کا خاتمہ ہوتا گیا۔ داڑیاں رکھنا، نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اللہ کرنا، درود شریف پڑھنا، اور جتنے یہ حلال و حرام کمائی کے اندر جو ہے فرق کرنا، حرام کمانے سے بچنا، سود سے توبہ کرنے والے کتنے ہیں، بدکاری سے توبہ کرنے والے کتنے، بے پردگی اور بے حیائی سے توبہ کرنے والے کتنے۔ تو یہ کیا ہوا؟ وہی کہ جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو تبدیلی آنا شروع ہوئی، مسلمان وہی معاشرہ اس کو چھوڑ دیا گیا، تو نتیجہ یہ تھا کہ برائیاں پھیلتی جا رہی تھیں۔ ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی یا دنیا میں جس علاقے کے اندر نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے نہیں ہیں، وہاں پر برائیاں تیزی سے بڑھ رہی، اور جہاں پر نیکی کی دعوت دینے والے موجود ہیں وہاں برائیاں اتنی تیزی سے کم ہوتی جا رہی۔ تو لہذا ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنا، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو لہذا جو گناہ کو دیکھے جس حد تک ممکن ہو وہ اس گناہ سے ہمارے ہاں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ ایک عام سی چیز کے جس کو ہم بالکل صرف نظر کر کے گزر جاتے ہیں، جی لوگ لڑ رہے ہیں آپس کے اندر، گالیاں دے رہے ہیں، جی کوئی آدمی ہمت نہیں کرتا کہ جا کے ان کو یہ سمجھا دے کہ دیکھو یار اب لڑائی نہیں کرو، صحیح اچھا، اور دوسرا گالیاں نہیں دو، گالی دینا جو ہے نا یہ گناہ بھی ہے اور یہ بہت اخلاقیات کے برخلاف چیز ہے۔ یعنی کوئی آدمی ٹھیک ہے یار لڑ رہے تو لڑے، مجھے ان میں جانے کی کیا ضرورت، جمع تو ہو جاتے ہیں، ارد گرد جمگٹا لگ جاتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جمع بہت سارے تو تماشا دیکھنے جمع ہوتے ہیں، دو چار منع کرنے بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر سارے تماشے کی جگہ ساری منع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جائے، 2 منٹ کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو یہ گناہوں کا خاتمے کی صورت یہ ہے کہ گناہ دیکھ کر آدمی کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کہ یار میں اس کو روکوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں اس کو ختم کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی اہم بات ہم نے سمجھی ہے۔ جہاں پر نیکی کی دعوت دینا اہم ہے اتنا ہی برائی سے منع کرنا بھی اہم ہے، اور جب بھی امر بالمعروف کی بات کی جاتی ہے تو ساتھ ہی نہی عن المنکر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ جہاں ہم نیکی کی دعوت دیں اسی کا دوسرا پہلو برائی سے منع کرنا، اس پر بھی کاربند رہیں، اور یہی دعوت اسلامی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دونوں پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ناظرین کی جو ہے وہ کالز کو شامل کر لیتے ہیں، تو 2-3 کالز جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سنا دیجئے تاکہ ان کے جوابات بھی ہم حاصل کر سکیں۔ جی سنائیے۔ گناہوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا بیان ہے کہ مطلب جس سے کسی اور شخص کو یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچ رہا، صرف اپنی ذات سے اس کا نقصان ہے، تو اس کے بارے میں کیا بیان ہے وہ ذرا بیان فرمائیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امتیاز ہے، میں احمد نگر ہند سے بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ قیامت کا ڈر بتائے، کچھ بتائے ان کو قیامت کا، جہنم کا، عذاب کا، قبر کے بارے میں، تو وہ اس طرح بولتے ہیں کہ دیکھیں گے ہمارے بعد، دیکھیں گے کیا ہوتا کیا نہیں، آگے کیا مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، تو یہ ایسا جملہ بولنا کیسا؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قیامت کا تذکرہ کیا جائے، عذابات کا تذکرہ کیا جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی اس وقت کیا ہوگی۔ یہ ان کا سوال تھا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب علی قادری ہے اور میں گجرات پنجاب سے بات کرتا ہوں۔ مفتی اسلام سے یہ سوال ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں ایک میڈیکل اسٹور کا کام کرتا ہوں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح جی مفتی صاحب، پہلا سوال تھا کہ وہ گناہ کے جن کا تعلق اپنی ذات سے، تھوڑا سا مبہم مجھے معلوم ہوا، اور بقیہ دو سوالات کے بھی جواب۔ یعنی اس میں تھوڑا سا اگر ہو سکتا ہے ان کے سوال میں وہ چیز نہ ہو لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا حقوق العباد کا جذبہ بڑا بلند ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ حقوق اللہ والا معاملہ بالکل دب جاتا ہے، بجا فرمایا۔ لہٰذا وہ انسانیت، لوگوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، وہ ان الفاظ کے اندر اندر تو گھومتے رہتے، کوشش بھی کرتے، جی جی، لیکن وہ احکام کے جن کا تعلق صرف ان کی ذات کے ساتھ ہے اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں یا بہت سارے گناہ ہیں جن کا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہ پڑھے جی تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح صحیح۔ اچھا، ایک آدمی حج نہ کرے تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ ایک آدمی روزہ نہ رکھے تو لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی عمل کرے، ریاکاری کرے، اس کی ریاکاری کا دوسروں کو کیا نقصان ہے؟ صحیح۔ تکبر کرنے کا بھی نقصان تب ہوتا ہے جب آدمی اس کا اظہار کرتا ہے، اس کا اثر یعنی دوسرے کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا ہوگا نا۔ لیکن ایک آدمی اپنے دل کے اندر یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے یار یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا، اب وہ اپنے دل میں ہی اگر صرف سمجھ کے بیٹھا ہوا تو اس سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس طرح حتیٰ کہ حسد ہے، حسد سے بھی دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کے ساتھ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بے حیائی کے چیزیں دیکھنے سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر بیٹھ کے جو ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے، دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس بندے کو نقصان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ کام نہ کرو جس کا دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے دین نے فرمایا کہ نہ وہ کرو جس کا تمہیں نقصان پہنچے، نہ وہ کرو جس کا دوسروں کو نقصان پہنچے۔ لا دارارا ولا درارا، صحیح۔ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، نہ مارو۔ صحیح۔ خودکشی ہے۔ ایک آدمی کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے کہ اس کے مرنے سے وہ متاثر ہو، صحیح، اکیلا دنیا میں، اکیلا ہی دنیا کے اندر ہے۔ اب وہ خودکشی کر لے تو لوگوں کے کیا نقصان ہے؟ تو کیا کریں، اس کی اجازت دے دیں کہ کر لو بھی، تمہاری وجہ سے نقصان تو ہو نہیں رہا کسی کا بھی، تم مری جاؤ۔ تو لہذا یہ جو ہے نا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ہمارے گناہ سے دوسرے کو نقصان نہیں ہے تو اس گناہ کی اجازت کی کوئی صورت بنتی ہے یا وہ گناہ ہلکا سمجھ۔ گناہ ہلکا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کفر کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح۔ شرک کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا اور یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر یہ ہے۔ نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نماز چھوڑنے پر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ۔ تو لہٰذا یہ والی تقسیم جو ہے اس سے کوئی بطور خاص فائدہ نہیں ہوتا، صرف ایک چیز کے اندر اس کا عمل دخل ہے، وہ ہے توبہ کے اندر۔ اچھا، کہ توبہ کے اندر یہ ہوگا کہ جن گناہوں کا تعلق صرف آدمی کی ذات کے ساتھ ہے، جی، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، ان میں توبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، جی، گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ اور اگر وہ نماز وغیرہ کی کوئی صورت ہے تو اس کی تلافی کر لے، جی، قضا وغیرہ کر لے اس کی، تو یہ صورت ہے۔ لیکن جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس میں یہ ایک ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے کہ اس کی توبہ کے لیے اس دوسرے سے معافی مانگنا یا اس کی تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ جہاں دل دکھایا وہاں معافی مانگے گا، جہاں کسی کا نقصان کیا وہاں پر اس کی تلافی کرے گا، یعنی کسی کی چوری کی ہے تو اب یہ پیسے اس کو واپس کرے، کسی کا مال دبایا تھا تو پیسے اس کو واپس کرے، اور کسی کو گالی دی تھی تو اب اس سے معافی مانگے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توبہ کے اعتبار سے تو فرق ہے، صحیح، گناہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے بچنا برابر درجے کا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پہلے اپنی جان کا تذکرہ، اپنی جان کو بچانے کے اندر یہ نہیں ہے
کہ صرف ان گناہوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے جس کا دوسروں کو نقصان پہنچے گا. گناہ ذاتی ہیں یا گناہ دوسروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہر صورت وہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان سے بچنا ضروری ہے اور بچنے کا حکم ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب دوسرا سوال تھا کہ جب قیامت کا تذکرہ کیا جائے، جہنم کا تذکرہ کیا جائے، تو بعض لوگ یہ
بڑے عرصے بعد اس کا کوئی رشتہ دار ملا, اس نے دیکھا ماشاءاللہ بچہ تو بڑا نیک, سلجھا ہوا, سمجھدار, والدین کا اطاعت گزار, امامہ سر پہ باندھا ہوا, نماز کا پابند ہے, تلاوت کر رہا ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا اس کو, تو ہمیں بھی بتاؤ, ہمارا بچہ بھی ایسا ہی ہے. صحیح. اب یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ بھائی اس کا یہ سارے یہ معاملات تھے اس کے بیک گراؤنڈ. پھر بعد میں یہ ایک مرتبہ یہ اس کو لے گئے اسلامی بھائی اجتماع کے اندر, یہ وہاں سے واپس آیا تو یہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا, پھر جانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی, تو یوں جو ہے یہ ماحول کے اندر آ گیا. تو اب تم نے اپنے بچے کو بچانا تو تم بھی لے جاؤ. صحیح صحیح. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا کہ دوسروں کے لیے نصیحت, عبرت اور ترغیب ہو. تو جہاں اچھا مقصد موجود ہے وہاں پر گناہوں کے بیان کی اجازت ہے, لیکن وہ حد کے اندر بیان کی جائے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی معاذ اللہ بدکاری کرتا, اب اس میں اس کی یہ ڈیٹیل نہ بیان کرے فلاں فلاں کے ساتھ میں یہ کرتا تھا, یا میں نے ڈاکہ ڈالا تو میں نے فلاں فلاں بینک میں نہیں لوٹا ہوا موصوف نے, تو یہ والی ڈیٹیل نہ اس کے اندر بیان کرے. اس کو مبہم رکھ کے گناہوں کا اظہار کر دے اور مقصد پہ نظر رکھے, اپنی نیت کو جو ہے نا وہ حاضر رکھے. یہ نہ کہ اس کے اندر بھی ریاکاری کی نیت آ سکتی ہے کہ میں یہ گناہ کرتا تھا لیکن اب تو میں بڑا نیک بن گیا ہوں, تو یہ نیت بھی فاسد اس کے اندر نہ آئے. تو یوں گناہوں کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. کچھ سوالات جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں اور وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا, کچھ کالز بھی باقی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. تو اور بھی آپ جو چاہیں سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں اسی سلسلے کو دیکھنے کے دوران, آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں, میسیج کے ذریعے بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں, کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو بھی دوپہر 2 بجے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, اور آج کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں, ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.